یہ بتائیں کہ یہ وہی تحریک انصاف ہے کہ جس کے بارے میں کوشش ہو رہی تھی پیپلز پارٹی کی طرف سے، شروع میں کوشش ہوئی تھی کہ انہیں ان کے ساتھ مل کے حکومت بنائی جائے، آپ نے انہیں شراکت اقتدار کی دعوت بھی دی تھی حکومت سازی کے حوالے سے، اور پھر آپ یہ بھی کہتے رہے کہ بھائی بات چیت ہونی چاہیے ان کے ساتھ، انہیں انگیج کرنا چاہیے۔ تو کل جو ہوا پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن میں، اس کے بعد اب بھی پیپلز پارٹی اپنے موقف پہ ہے یا تھوڑی اس سے پیچھے ہٹی ہے؟ بھائی نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، میں ایک بات آپ کو واضح کر دوں کہ پیپلز پارٹی نے کبھی بھی اگر کہا کہ ملک کی تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ایک فولڈ میں ہوں اور سب بات چیت کریں، اس کا مقصد قطعاً یہ نہیں تھا کہ صرف اقتدار کے لیے ہم نے آفر دی تھی، ہم نے ملک کی اسٹیبلٹی کے لیے آفر دی تھی۔ ہم نے کہا کہ جی ملک میں جو نوجوان نسل کو جو پولرائزیشن میں انوالو کر دیا ہے پی ٹی آئی کی قیادت نے، جو ایک ہیٹ اسپیچ میں کر دیا، ایک نفرتوں کی سیاست کو انہوں نے جس طرح فروغ دیا، جس طرح بھائی سے بھائی کو لڑانے کی سازش کو انہوں نے فروغ دیا، اس کا ہم خاتمہ چاہتے ہیں۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ جی ملک کے سارے ایشوز پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز وہ انڈر ون روف جو ہے وہ بیٹھیں اور بات چیت کریں۔ جہاں تک آپ نے کل کے واقعہ کی بات کی، دیکھیں وہ ایک رویہ ہے، وہ ایک مائنڈ سیٹ ہے پی ٹی آئی کا، جس سے ہم پی ٹی آئی کو نکالنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی قیادت اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اس جو ہے گندے ماحول کو، اس آلودہ ماحول کو ختم کریں۔ انفارچونیٹلی انہوں نے کل پارلیمنٹ کے اجلاس میں بھی ختم نہیں کیا۔ کل ان کے چند ممبران کی جو حرکتیں تھیں وہ کسی بھی مہذب معاشرے میں نہیں اس طرح کی نہیں ہوتی۔ دیکھیں کہ آپ کی ساری ڈپلومیٹک گیلری آپ کی بھری ہوئی تھی، پورے ڈپلومیٹس بیٹھے ہوئے تھے، وہ کیا ایک میسج لے کے گئے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، احتجاج ماضی میں سب نے کیا۔ وہ تو جب پی ٹی آئی کے دور حکومت پہ جب ان کے صدر کرتے تھے تو آپ لوگ بھی احتجاج کرتے تھے، پارلیمنٹ کے اندر احتجاج ہوتا تھا، بجٹ کے دوران جو ہے وہ کاپیاں بکس چل جاتی تھیں۔ احتجاج کے طریقے اور گالم گلوچ میں فرق ہوتا ہے۔ آپ اگر کسی کو ابیوز کرنا شروع کر دیں، گالیاں دینا شروع کر دیں تو گالیاں کوئی برداشت نہیں کرتا۔ مطلب یہ اصل میں غلطی کس کی ہے؟ یہ پی ٹی آئی کی قیادت کی غلطی ہے کہ جنہوں نے جو اس چیز پہ زیادہ انکریج ہوتے ہیں، کسی کو گالی دو اس پہ زیادہ انکریج ہوں گے، کسی کی فیملیز کو آپ ابیوز کرو وہ زیادہ انکریج کریں، کسی کی پرسنل لائف کو ہٹ کرو تو ان کی لیڈرشپ زیادہ جو ہے اس چیز کو اپریشیٹ کرتی ہے۔ پرسنل تو کسی کی انہوں نے ہٹ نہیں کی، وہ نعرے لگاتے رہے، سیاسی نعرے لگاتے رہے۔ دیکھیں انہوں نے ہر وقت انہوں کی کوشش یہ رہی ہے، جو سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ لیں، آج ایک بات ابھی پی ٹی آئی کی قیادت کے خلاف کریں اور پھر آپ دیکھ لیں کہ آپ کے سوشل جوائنٹ سیشن کی بات کروں، میں جنرل بتا رہا ہوں، میں اوور آل پہ بات کر رہا ہوں کہ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، ایک مائنڈ سیٹ ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا، جو صرف چاہتے ہیں کہ جی نوجوان نسل کو جہاں پہ اخلاقیات سکھائی جائیں وہاں نہیں، ان کو اب وہ گالم گلوچ سکھائی جائے اور صرف بدتمیزی کا طوفان شروع کیا جائے۔ اور کیا ہے یہ ساری چیزوں کا مقصد کیا ہے کہ این آر او چاہتی ہے پی ٹی آئی۔ کس سے این آر او چاہ رہی ہے؟ گورنمنٹ سے این آر او چاہ رہی ہے، حکومت سے این آر او چاہ رہی ہے، عدلیہ سے این آر او چاہ رہی ہے کہ ان کے جو مقدمے ختم ہوں، ان کی لیڈرشپ کو بات ہی نہیں کرنی۔ وہ کہہ رہے ہیں نون لیگ، پیپلز پارٹی، مولانا صاحب کی ایم کے ان تینوں سے ہم نے بات ہی نہیں کرنی، ان تینوں کے علاوہ یہ بات انہوں نے پہلے جو ہے ہر پارٹی کے لیے کہا تھا ہمیں بات چیت نہیں کرنی نا، جہاں سے کام پڑتا ہے۔ ابھی بھی وہ جیل سے ابھی بھی کہہ رہے ہیں ہم نے بات نہیں کرنی ان سے۔ وہ میسج آپ کی کنزمپشن کے لیے ہے کہ بات نہیں کرنی، اور اندرونی طور پہ جو ہے وہ میسج صرف ان کو اپنے فائدے کے لیے چاہیے۔ کوئی ہے ایسے پیغام رسانی ایسی کوئی ہوئی انہوں نے بھیجے پیغام وغیرہ؟ سب کو پتہ چل رہا ہے کہ اندر سے پیغامات کیا آ رہے ہیں۔ خان صاحب ملک سے باہر جانا بھی چاہتے ہیں، اچھا، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی سیف ایگزٹ دیا جائے جو کہ قانون میں اس طرح موجود ہے۔ ملک کا بھی ہوگا، پتہ لگا کہ کس ملک میں جانا چاہ رہے ہیں وہ؟ ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں، جس ملک میں بھی جائیں ان کو، وہ تو آپ ایک دفعہ ملک سے باہر جب جاتے ہو تو پھر آپ کو کنٹرول میں تھوڑی، جس ملک میں جانا چاہیں آپ جا سکتے ہیں۔ تو خان صاحب وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ جی ان کو ملک سے باہر جانے دیا جائے، وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ جی ان کو این آر او ملے، وہ یہ بھی چاہتے ہیں ان کے سارے مقدمات ختم ہوں، اور جس طرح ان کے جو ہٹ کر رہے ہیں وہ تو ملٹری لیڈرشپ کو بھی ٹھیک ٹھاک آج کل وہ ہرزہ سرائی ان کے خلاف کر رہے ہیں، بہت سخت قسم کی زبان استعمال کر رہے ہیں۔ یہ تو این آر او کے لیے تو پھر ذرا تھوڑی میٹھی زبان ہوتی ہے، ہٹ کرنا تو نہیں ہوتا۔ یہی بلیک میلنگ ٹیکٹکس ہے نا، اقتدار کی ہوس اور باہر آنے کے لیے۔ یہی خان صاحب تھے نا جن کی ابھی بات کریں ان کو ہٹ کر رہے ہیں، کہ جنہوں نے کہا تھا کہ ہم جنرل باجوہ صاحب کو ان لمیٹڈ ایکسٹینشن دینے کے لیے تیار تھے۔ یہ وہی خان صاحب کی آپ بات کریں، وہی خان صاحب جو کہتے تھے کہ جی میرے پاس تو اسمبلی میں بل پاس کرنے کے نمبر نہیں پورے ہوتے تھے، میں اداروں کو بولتا تھا کہ جی مجھے نمبر پورے کر کے دیں، میرے بل جو پاس کرانے کے لیے میں اداروں کو بولتا تھا کہ جی مجھے ممبرز پورے کر کے دیں یا مخالفوں کے نمبر کم کر کے دیں۔ یہ خود خان صاحب خود ایڈمٹ کر چکے ہیں، یہ میں ان پہ الزام نہیں لگا رہا، یہ ساری چیزیں وہ خود کہہ چکے ایک ایک چیز۔ تو یہ وہی خان صاحب جو آج اپنے آپ کو ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا ایک پوسچر دے رہے ہیں نوجوان نسل کو کہ جی میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں اور آپ میں ایک بہت بڑا انقلاب لیڈر ہوں، یہ وہی ہیں جو اقتدار کی خاطر آخری دم تک پیروں تلے لوگوں کے پڑے رہے کہ جی ہمیں اقتدار میرا بچایا جائے، مجھ سے جس طرح کی ایکسٹینشن لینی ہے، میں گورنمنٹ کے کسی افیئر میں انوالو نہیں ہوں گا، میں سلیکٹڈ ہی رہوں گا، آپ لوگ حکومت کریں، آپ لوگ حکومت چلائیں، مجھے صرف پرائم منسٹر ہاؤس کا ایکسیس دیں، پرائم منسٹر ہاؤس کا چاپر دیں جس میں یہاں سے بنی گالا جاتا رہوں آتا رہوں اور بس دیٹس اٹ۔ اور جو ان کے وہ تھی وہ پنجاب میں ایک خاتون جو ان کے لیے پوری کریکشن کرتی تھی، وہ ان کو صرف اسی حد تک ان کو۔ مجھے تو یاد ہے کہ بلاول صاحب نے ان کی حکومت کے لیے، عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے لیے کہا تھا کہ سلیکٹڈ حکومت ہے۔ جی آج جو نون لیگ کی حکومت ہے جو آپ کے سارے پہ کھڑی ہے، آپ اسے بھی سلیکٹڈ نہیں مانتے؟
میری بات نہیں ہے کیا؟ میری بات سنیں، عدالتیں موجود ہے نا، اور جو عمران خان صاحب کی 2018 کی الیکشن تھی وہ کس سے چھپی ہوئی ہے؟ تبھی عدالتیں موجود تھیں نا سر. عدالتیں موجود، عدالتوں میں گئے ہوئے تھے نا ہم سب عدالتوں میں گئے ہوئے تھے، جو ہم نے اپنے اس پہ گئے تھے، جب ثاقب نثار صاحب نے وہ سارے کیس 5 سال لے لیا تھا آپ نے انصاف عدالتوں سے، مل گیا تھا آپ کو؟ کہیں ملا تھا، کہیں نہیں ملا تھا. انہیں بھی نہیں ملنا. تو وہ اب جہاں عدالت مل رہا ہے نا انصاف. عدالتیں ری پولنگ کے لیے بھی عدالت کہیں ری پولنگ بھی کہہ رہی ہیں، کہیں وہ کرے بسم اللہ، کسے منع کیا؟ عدالت دیکھیں قانون میں ہر چیز کا ایک جواز موجود ہے، ہر چیز کا ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ موجود ہے کہ جی اب آپ نے الیکشن کمیشن جانا ہے، پھر آپ نے ہائی کورٹس جانا ہے، پھر آپ نے سپریم کورٹس جانا ہے. اور انہی عدالتوں کے لیے نے جو عمران خان کے دور میں کیا، ثاقب نثار نے جو کیا وہ آپ بھول گئے. انفارچونیٹلی ہماری میموری بہت شارٹ ہوتی ہے. جو ثاقب نثار کے دور میں جس طریقے سے عمران خان کو پیٹرنائز کیا گیا، اس کو ہیرو بنا کے پیش کیا گیا، مخالفین پہ الزامات لگا گئے، جو کامنٹس عدالتوں سے آتے رہے، پھر اس کو صادق و امین، عمران خان جیسے شخص کو صادق اور امین انفارچونیٹلی پاکستان میں ثاقب نثار جس طرح کے لوگوں نے آج کل جو ہو رہا ہے ان کے ساتھ وہ بھی تو غلط ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ عدالتیں جو کر رہی ہیں کیا غلط ہو رہا ہے؟ وہی عدالتیں کیا غلط ہو رہا ہے؟ عدت والا کیس آپ کی نظر میں یہ ٹھیک ہے سارا کچھ؟ دیکھیں میں کسی کی پرسنل لائف پہ نہیں کسی کے ساتھ نہیں، میری بات ہے میں کسی کی پرسنل لائف پہ کامنٹ نہیں کروں. اس کیس کے علاوہ کسی کیس پہ آپ نے مجھ سے بات کرنی ہے، میں تیار ہوں. عدالت کے اندر کھڑے ہو کے اس طرح کے معاملات کو جو ڈسکس کیا گیا ہے، دیکھیں جی اب وہ کیس میں تو نہیں لے کے گیا، پیپلز پارٹی تو نہیں لے کے گئی. نہیں، میں اوورآل بات عدالتوں کی بات کر رہا ہوں، میں رویے کی بات کر رہا ہوں. پرسنل لائف جو ہے نا، پرسنل لائف پہ میں آپ کو ویسے بھی کہہ دوں کہ یہ پیپلز پارٹی، میں بھی تو یہی بات کر رہا ہوں نا کہ وہ غلط تھا نا. کب یہ جو عدت والا وہ معاملہ گھسیٹا گیا، اس معاملے میں غیر ضروری طور تو نہیں لگے گا وہ چلے جائیں سپریم کورٹ میں، ہو سکتا ہے ان کو ریلیف مل جائے. صحیح، عدالت تو موجود ہے نا. ابھی فائنل ورڈکٹ ان کے خلاف تو نہیں آئی نا سپریم کورٹ کی، تو اس کو دیکھیں اس میں کیا آتا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ جو ہوا تھا جلسہ ابھی ریسنٹلی آپ نے جو گھڑی خدا بخش میں ہوا تھا لڑکانہ والا جلسہ، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا جی PNA-2 اب چونکہ موومنٹ حکومت خلاف تحریک شروع ہو چکی ہے، کر دیا ایک جو بنی ہے ایک الائنس بنا ہے PTI لیڈ 6 رکنی جماعتوں پہ مشتمل، اس کے بارے میں بلاول صاحب نے کہا جی کہ یہ PNA کی طرح کی تحریک ہے. PNA کی طرح کی تحریک کیسے اسے کہہ دیا انہوں نے کہ PNA کے پیچھے تو اسٹیبلشمنٹ تھی اس وقت کی، اور PNA کے بعد پھر مارشل لا لگا تھا، تو اس کی مماثلت PNA سے آپ کیسے جوڑ رہے ہیں؟ PNA میں صرف ایک فیکٹر نہیں تھا، کافی فیکٹرز تھے، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں تحریک کون چلا رہا ہے؟ عمران خان چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اندر سے بیٹھ کے انسٹرکشن دے رہے ہیں. کس کے ساتھ چلانا چاہ رہے ہیں؟ محمود خان اچکزئی صاحب کے ساتھ چلانا چاہ رہے ہیں. آپ کو یاد ہے محمود خان اچکزئی صاحب کے، وہ آپ کی ڈی چوک زیادہ دور نہیں ہے، وہ کیا کیا تھا خان صاحب نے؟ ان کی طرح چادریں لپیٹ کے ان پہ جس طرح تمسخر اڑا دیا. ہم نے دیٹ واز رانگ، ہم ٹوٹلی اس چیز کے خلاف ہیں کہ جی کسی کے لیے بھی کسی بھی لیڈرشپ کا اس طرح نقلیں نہیں اتارنی چاہیے. تو مطلب 5 سال پرانی بات تھی. آپ لوگ تو بھی الیکشن کے دوران ہی نون لیگ کے بارے میں کیا کیا باتیں کر رہے تھے. آج بھی ہم اکٹھے نہیں، آپ سہارا دیا ہوا نہیں، ہم نون لیگ کے تحت ہم نے ابھی بھی کہا کہ دیکھیں بات سنیں، یہ آپ نے اچھا سوال کیا، اس پہ میں آپ کو تفصیلی بتاؤں بات، اور پلیز مجھے اس میں ٹائم دیجیے گا. پیپلز پارٹی کے پاس کیا چوائس تھی؟ لیٹ سپوز اگر پیپلز پارٹی PMLN کا ساتھ نہیں دیتی کیا ہوتا؟ آپ اس کے سینیریو کی بات کریں کہ دین واٹ. ہر چیز میں آپ کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ میں کر لوں، بولے دین واٹ. اگر نہیں کرتی تو کیا ہوتا؟ کیوں پیپلز پارٹی کی جو پہلی CEC کی میٹنگ تھی وہاں سے میسج یہ گیا تھا کہ ہم ملک میں تمام پولیٹیکل پارٹی سے بات چیت کے لیے تیار ہیں. اس کے بعد ایک دن کے بعد میسج آتا ہے PTI کی طرف سے ہم پیپلز پارٹی سے بات چیت نہیں کریں. تو آپ پیپلز پارٹی نے ایونیوز بالکل کھول کر کے اس کے بعد کیا ہوا کہ ہمارے پاس کیا چوائس رہتی ہے کہ ٹھیک ہے ہم نہ PTI کا ساتھ دیں نہ PMLN کا ساتھ دیں. پھر کیا ہوگا کہ پارلیمنٹ میں کسی کی اکثریت نہیں ہوگی، پھر اکارڈنگ ٹو لا کیا ہوتا؟ دوبارہ الیکشن. اور ری الیکشن یہ الیکشن جو جس طرح ہوئے 6-8 مہینے لگے، تو آپ کو لگتا ہے کہ کیا یہ الیکشن پھر 3 مہینے میں؟ میں ایگری کرتا ہوں آپ سے بالکل. میں وہی بول رہا ہوں، تو پیپلز پارٹی پر کوئی چوائس نہیں تھی. پیپلز پارٹی نے کوئی نون لیگ کے اتحادیوں کے نہیں بیٹھے. ہمیں اور آج بھی اگر PTI والے بات چیت کرتے، جب انہوں نے ہاں کرتے تو ہم ان کو کہتے ہیں آپ بھی آ جائیں، ہم آپ کے ساتھ حکومت میں نہیں بیٹھیں گے. یس، ہم آپ کو اس طرح کی جو ہماری سپورٹ نیشنل گورنمنٹ ٹائپ کوئی تجویز تھی آپ کی کہ بھائی ایک نیشنل گورنمنٹ ٹائپ بنا لی جائے؟ اس میں بھی کوئی بری بات نہیں، اس میں بھی کوئی بری بات نہیں. آج بھی میں کہتا ہوں پیپلز پارٹی واحد پارٹی ہے جو کنسنسس کی بات کرتی ہے. پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب ہمیشہ کنسنسس کی بات کرتے ہیں، اور انہوں نے کل جس طریقے سے طوفان بدتمیزی چل رہا تھا، جس طریقے سے کی لینگویج استعمال کی جا رہی، جس طرح کی گالم گلوچ استعمال کی جا رہی تھی، باقاعدہ گالیاں ہو رہی تھی، جو ہم تو فلور پہ ساتھ بیٹھے تھے سن رہے تھے، جس طرح گالم گلوچ دی جا رہی تھی، اس میں جس شخص کو آپ ابیوز کر رہے ہیں وہ شخص آپ کے مسئلے کی بات کر رہا ہے. وہ شخص آپ کو سب کو بولا کہ آپ کے بھی حقوق کی بات ہو، سب کو ساتھ لے کر چلیں. تو وہ جو پریزیڈنٹ، اور ویسے ہی پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب ہی از نون ایز اے پرسن آف جو سب کو ایک یونٹی چاہتا ہے، نیشنل یونٹی، اور سب کو ساتھ لے کر. ایک چیز سر اور بتائیے گا کہ آج کل نا وہ روٹی پہ بڑی چل رہی ہے پالیٹکس. اچھی بات ہے، عوامی مسئلہ ہے.
عوام کا مسئلہ ہے کہ روٹی کافی مہنگی عوام خرید رہے ہیں پچھلے کافی عرصے سے. پنجاب نے روٹی سستی کر دی ہے, کے پی روٹی سستی کر رہا ہے, سندھ بھی آ رہا ہے اس دوڑ کے اندر. دیکھیے جی, یہ ساری دوڑیں جو ہے نا باقی لوگ بعد میں کرتے ہیں, سندھ سب سے پہلے کرتا ہے. وہ کیسے کرتا ہے وہی بتا دوں. سندھ نے مفت میں آٹے بانٹے ہیں. ہم نے جب بیچ میں ڈراؤٹ آئے تھر پارکر میں, ہم نے 3 سال مفت میں اناج دیے فری آف کاسٹ. یہ تو آپ سستی روٹی کی بات کریں, فری آف کاسٹ اناج جہاں پہ ضرورت. سندھ میں یہ ہے کہ سندھ کرتا ہے ٹارگیٹڈ ایکشن. ٹارگیٹ ایکشن ہم کہتے ہیں کہ سبسڈی, جو کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا سب سے بڑے میں بڑی چیز ہے کہ یار ڈونٹ ڈو دس کہ سبسڈی فار آل. سبسڈی ڈیزرو لوگوں کے لیے ہونی چاہیے. اور وہ ڈیزرو لوگوں کی ڈیفینیشن جب پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب لاسٹ ٹینیور میں تھے پریزیڈنٹ, انہوں نے بہت زبردست ایک میکینزم بنا کے گئے جو بی آئی ایس پی کا بنایا ہے. اب بی آئی ایس پی میں آپ کے پاکستان میں میکینزم میں موجود ہے کہ جی غربت کی لکیر کے نیچے کتنے لوگ ہیں بائی نیم, فیملیز کی تعداد, وہ ساری موجود ہے. آج بھی جو ٹارگیٹڈ سبسڈی ہم دے رہے ہیں, لیٹ سپوز ابھی گندم کے ریٹ کم ہے, تو جو کسان ہے, کسان کو ہم جو آٹا جو اس کی گندم خرید رہے ہیں, ہم 4000 روپے پہ خرید رہے ہیں تاکہ ہم اس کو مارکیٹ میں 3500 ہے, اس کو اس حساب سے سبسڈی ملے. وہ بھی کیسے 12 ایکڑ والے کے پاس, میکسیمم 25 ایکڑ والے کے پاس, اسے ہم خرید رہے ہیں. مطلب ہم سبسڈی انڈائریکٹلی بہت ساری چیزوں میں دے رہے ہیں. رمضان میں ہم نے جو ہے وہ اسی بی آئی ایس پی کے طور پر جو ہم نے کہا اسی کارڈ کے ذریعے جو غریب لوگ ہیں کہ وہ, اب یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ جی آپ سبسڈی دیں, اگر آپ آٹا سستا کرتے ہیں گورنمنٹ سبسڈی دیتی ہے تو اس میں گھر کا مالک بھی وہی خرید رہا ہے اور مزدور بھی وہی خرید رہا ہے. بالکل صحیح. تو پیپلز پارٹی کی ٹارگیٹڈ سبسڈیز وہ آلریڈی چل رہی ہے اور الحمدللہ اٹ وینٹ ویری ویل. اچھا یہ بتائیں کہ کراچی میں امن و امان کا مسئلہ کافی اٹھا ہوا پچھلے کافی مہینوں سے. 6400 کے قریب افراد متاثر ہو چکے ہیں اب تک. اسٹریٹ 64 بندے تو جو ہیں وہ ڈائریکٹلی ہٹ ہوئے اس سے, اور کافی زیادہ لوگ اس سے متاثر ہو چکے ہیں. کیا کر رہے ہیں وہاں پہ, کس طرح سے امپروو کر رہے ہیں سیکورٹی سچویشن کو؟ اجلاس وغیرہ کافی ہوئے, میٹنگز وغیرہ کافی ہوئی اس پہ. ایون چیف جسٹس صاحب کو نوٹس لینا پڑا, انہوں نے اس پہ ایک اجلاس بھی چیئر کیا تھا اس کے اوپر. کیا کر رہے ہیں اس پہ؟ اچھا کچھ چیزیں انٹرپریٹڈ غلط ہوتی ہیں, لیکن وہ نوٹس انہوں نے نہیں لیا تھا. انہوں نے ایک میٹنگ چیئر کی تھی, ایک کوئی میٹنگ تھی آلریڈی لا اینڈ آرڈر کی, جس پہ انہوں نے پھر فردر یہ اس پہ آگئی بات. لیکن خیر کوئی بھی گورنمنٹ نہیں چاہتی کہ اس کے دور میں یا اس کے دور یا کسی بھی دور میں پبلک کے لیے کوئی پرابلم ہو. گورنمنٹ کی کوئی بھی وش نہیں ہوتا, اور نہ ہی کوئی سا کوئی ڈیسیژن ہوتا ہے. اچانک بڑھ کیوں گیا ایک دم سے, اسپائک کیوں ہے؟ دیکھیں ہیں دیر آر دا جینوئن ایشوز. وہ جینوئن ایشوز کیا ہے کہ ملک میں اس وقت غربت ہے, ملک میں مہنگائی ہے. اور میں اس کو جسٹیفائی نہیں کرتا کہ اگر غربت میں مہنگائی, ملک پہ غربت ہے یا مہنگائی ہے تو بھائی ہر ایک کو یہ فری ہینڈ ہے وہ کرے, نہیں, وہ جسٹیفائی نہیں ہے. لیکن ٹھیک ہے, اب یہ ایشوز ہیں. اس کے ساتھ جو بڑے میں بڑا ایشو ہے جو کراچی میں خاص طور پر, دیٹ از آپ کے اللیگل امیگرینٹس. اللیگل امیگرینٹس جو ہیں آپ کے, وہ اس وقت پورے آپ کو پتا ہے کہ پچھلے 6-8 مہینے سے وہ پھر موومنٹ سٹارٹ ہوئی ہے کہ اللیگل امیگرینٹس کو نکالا جائے. کراچی میں سب سے زیادہ ہے, کیونکہ کراچی جو ہے وہ ایک نیشنل, ایک پورے پاکستان میں ایک اکانومی کا آپ کا ہب ہے, جہاں پہ پورے آج بھی صرف اللیگل امیگرینٹس کو چھوڑ دیں, آج بھی آپ کے سارے ملک سے لوگ جو ہے اب کنٹری سائڈ سے وہ کراچی آتے ہیں, وہ کراچی موو ہوتے ہیں تاکہ وہ کراچی میں آ کے اپنا روزگار کر سکیں. تو اس طریقے سے اللیگل امیگرینٹس بھی جتنے پاکستان میں ہیں اس سے ڈبل ٹرپل کی تعداد میں اللیگل امیگرینٹس صرف کراچی میں موجود ہے. تو ظاہر ہے وہ اللیگل امیگرینٹس ہیں تو ان کو ایک دن میں نہیں نکالا جا سکتا. اور آپ نے دیکھے بھی اس کے کیا بھی نیشنل ایکشن شروع ہو چکا ہے, اس پہ ایکشن چل رہا ہے, لیکن وہ اس طرح اسکرٹڈ ہے اور آج کل آپ پہچان بھی نہیں سکتے ہو کہ کون سا اللیگل امیگرینٹ ہے, کہ سب نے انفارچونیٹلی سب نے اپنے, کافی لوگوں کو آئی ڈی کارڈز بھی مل گئے اور وہ آپ میں ہم میں گھل مل گئے ہیں. تو ڈیفینیٹلی ان کے ادھر سے اسٹریٹ کرائم زیادہ, لیکن اس پہ پولیس نے ایکشن کیا ہے. پولیس نے ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ کافی بڑی ہیوی کارروائیاں کی ہیں, اور کراچی میں کافی جو ہیں وہ جو رابرز ان کے کوئی مقابلے میں کوئی مارے گئے ہیں, کچھ زخمی ہوئے ہیں, کچھ کافی ریکوریز بھی ہو رہی ہیں. تو پولیس جو ہے وہ بہت ہی مطلب محنت کے ساتھ کوشش کر رہی ہے کہ اس ایشو کو ریزالو کیا جائے.